نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس یوٹیوب ویڈیو سے ہم باقاعدہ اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس سے ہم قرآن کی اہمیت کو زیادہ اچھے سے جان پائیں اور اسی سے ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز کا سب سے پہلا پارٹ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ قرآن کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات سے سمجھیں۔ قرآن کو اپروچ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز اور مفروضوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی ازمپشنز کو ڈیوائن ٹیکسٹ پر پریفرنس دیتے ہیں اور قرآن کو اس کے اپنے ٹرمز پر سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسپیشلی جب ہم قرآن میں دوزخ کے عذاب یا پچھلے لوگوں کی تباہی کا ذکر سنتے ہیں تو ہم ان آیات کو اللہ تعالیٰ کے رحم یا مرسی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن سے مکمل طور پر دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی گاڈ امیج امپیکٹ کرتی ہے ہماری ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ۔ اگر ہمارے ذہنوں میں اللہ کی امیج نیگیٹو ہے تو ہم قرآن کو صرف ایز اے ہارش بک آف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے طور پر دیکھیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کو ایک مہربان، عادل، شاندار رب کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم قرآن کی آیت کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن سے بے حد محبت، رحمت، حکمت اور قوت ملے گی۔ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا راستہ کیسے تلاش کریں، اور ایسے میں آپ کو کسی ایسے شخص کا پیغام ملتا ہے جو کہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، جو بہت ذہین ہے اور آپ کی سچویشن سے پوری طرح آگاہ ہے، تو آپ بہت دھیان سے اس شخص کا میسج پڑھیں گے۔ ایون اگر اس میسج میں کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے تو آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس میسج میں ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ کو اپنی سچویشن سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے اور آپ کو اس شخص پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اسی سچویشن میں آپ کو ایک ایسے شخص کا بھی میسج آتا ہے جس کو آپ زیادہ نہیں جانتے۔ آپ تو اس کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ میں اس میسج پر کیوں بھروسہ کروں، میں اس شخص سے بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یا پھر آپ سوچیں گے کہ یہ شخص مجھے میسج بھیج ہی کیوں رہا ہے۔ اگر اس میسج میں آپ کے فائدے کی بات بھی ہوئی تب بھی آپ کے نزدیک اس میسج کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہوگی، اور ایز اے ریزلٹ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی تشبیہ سے بہت بالاتر ہیں، لیکن یہ دونوں ایگزامپلس ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق کی طرح ہیں۔ جب ہم جانتے ہوں گے کہ اللہ کون ہے اور ان کی کتاب کا مقصد کیا ہے تو ہم قرآن سے سکون پا سکتے ہیں اور قرآن سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات سے متعارف کرانے کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا، ظاہری دنیا میں اس کی نشانیوں کے ذریعے، جیسا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور دوسرا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور اور تدبر کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور صفات کے ساتھ جاننے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک لینز بن جاتی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں، کائنات میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی۔ اسی طرح سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ جاننا ہے کہ قرآن کے حوالے سے اللہ کون ہے۔ Who is Allah in relation to قرآن؟ ایک بار جب ہم ایسا کر لیتے ہیں تو قرآن سے محبت کرنا اور اس کے پیغامات کو گہرائی سے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت تدبر یعنی ریفلیکٹنگ اپون قرآن کے لیے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ قرآن کو ایک صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ کرنا ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ قرآن ایسی ذات کی طرف سے آیا ہے جو صرف ہماری بہتری چاہتی ہے، ہمیں ہدایت دینا چاہتی ہے اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم اس کوشش میں رہیں گے کہ ہم قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے تنزیل کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ تنزیل کے ورڈ کی اپنی امپورٹنس ہے کیونکہ تنزیل کا ورڈ نزول سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اوپر سے آنا، ڈیسینڈ کرنا۔ سورہ اسراء کی آیت 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، یعنی کہ قرآن اوپر سے آ رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ اس میں کوئی دنیاوی اثر نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہے، یہ ڈیوائن پرفیکشن یعنی کمال الہی سے ہے۔ اسی طرح قرآن کو اپنے رب خالق سے جوڑنا اسے پرسنل ٹچ دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو دوائی دے تو آپ اس کو لینے سے پہلے تھوڑے سسپیشیس ہوں گے until and unless کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ دوائی دینے والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بیمار اور ضرورت مندوں کی طرح ہیں۔ قرآن میں وہ تمام دوائی موجود ہے جس کی بیمار لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمام غذائیت جو صحت مند لوگوں کو درکار ہوتی ہے۔ اس دنیا کے لوگوں پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت ان پر قرآن کا نزول ہے۔ ہمیں قرآن کا میسج بتانے سے پہلے زندگی کا مقصد، زندگی کیسے گزارنی ہے، جنت اور جہنم کی نوعیت اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں، ہمیں کچھ ضروری حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت مختصر لیکن گہرا تعارف پوری کتاب کے لیے ایک ٹون سیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں پہلے تاثر عام طور پر بہت اہم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنے بہت سے ناموں میں سے کوئی بھی نام چن سکتے تھے جو ان کے قادر مطلق ہونے سے یا ان کی عظمت سے متعلق ہو، یا پھر آسمان اور زمین کی تخلیق سے۔ اس کے باوجود قرآن کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کا ذکر کیا ہے، اور وہ نام ہیں الرحمن الرحیم، یعنی مکمل رحم کرنے والا، خاص طور پر رحم کرنے والا۔ قرآن کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے۔ جو پہلا سوال پڑھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا شروع اللہ کے نام سے، لیکن اللہ ہے کون؟ تو آگے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ نہ صرف ابتدائی باب ان ناموں سے شروع ہوتا ہے بلکہ ہم کتاب کی کوئی بھی تلاوت انہی ناموں سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رحمت عملاً کیسی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک منظر کے ذریعے دکھایا۔
ایک دفعہ کسی جنگ سے واپس آتے وقت کچھ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ یہ ماں اپنے بچوں پر۔ اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان سے جو بھی مہربانی محسوس کی ہے، اللہ کی مہربانی اس سے کئی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو بھی رحمان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ انبیاء اور وحی بھیجنے میں اس کی رحمت، بارش کے نازل کرنے میں اس کی رحمت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ صرف جسموں کو نہیں بلکہ دلوں اور روحوں کو زندگی بخشتی ہے۔ الرحیم کا مطلب ہے مستقل رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت پرماننٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مستقل رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے ترتیب یا مودی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ مومنوں پر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس رحمت کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس نے خود اپنے اوپر اس غیر معمولی رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سورہ الانعام کی 54 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ، تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت نازل کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو بے شک اللہ مہربان بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب اپنی رحمت اور شفقت سے بھیجی ہے تاکہ ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں، ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت گزار ہوں۔ یہ قرآن رحمت کا اظہار ہے جو ہمیں رحمان سے جوڑتا ہے۔ جب ہمیں رحمان اور رحیم کے ناموں سے قرآن کی تلاوت کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا ہر لفظ رحمت سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ممنوع احکام ہمارے فائدے کے لیے ہیں، وارننگز اور نصیحتیں اس لیے کہ ہیں کہ ہم دائمی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اپنی رحمت سے وہ قرآن بھیجتا ہے تاکہ وہ سچائی کو ظاہر کرے، دور والوں کو قریب کرے، اور جو لوگ اللہ کے طلبگار ہیں ان کو خوشخبری دے۔ کچھ لوگ ابھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہو جو ہمارے لیے نہایت مہربان اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے لیے پھر بھی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن میں بیشتر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کا نزول العلیم الحکیم کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن نہ صرف رحمان کی طرف سے ہے بلکہ یہ سب جاننے والے، حکمت والے کی طرف سے ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کا نزول العلیم الحکیم کی طرف سے ہے۔ علیم کا لفظ علم سے نکلا ہے جو کہ علم، آگاہی اور یقین پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیا تھا اور کیا ہو سکتا ہے، ہر چیز کا ظاہر اور باطن، جو کچھ بھی لوگوں پر پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ظاہر ہے۔ ہم اپنی پرسنل لائف میں شاید ایسے لوگوں کو جانتے ہوں جو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن زیادہ سمجھدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں۔ حکمت کے معنوں میں سے ایک معنی چیزوں کو اپنی جگہ، اپنی مناسب جگہ پر رکھنا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہیں، ان کے سارے کام ہمیشہ نپے تلے اور بامقصد ہوتے ہیں۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، العلیم کا، اللہ کے سوا کسی کے پاس اس سے ملتی جلتی چیز لانے کی صلاحیت اور علم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز کی تفصیل سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ العلیم الحکیم ہے، وہ ہمیں یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ کتاب میں موجود ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنا ہم قرآن پر غور کریں گے، ہماری پرائیورٹیز کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں یقین ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ نقصان دہ ہے۔ مصیبت کا سامنا کرتے وقت ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب اللہ کے کلام میں پایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیات الحکیم اور العلیم کی طرف سے ہیں، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور جہاں ایسے معاملات کا ذکر ہو جو بظاہر ہماری سمجھ نہیں آتے، تو ہم ان کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گے، بجائے اس کے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اسے مسترد کر دیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سب نے ہی سنا ہوا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخر کار اپنے گھر والوں سے واپس ملتے ہیں تو اللہ نے ان کی بات کو قرآن میں اس طرح سے ریکارڈ کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف اب اتنے سالوں بعد یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوا وہ بہت ضروری تھا، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے، انہیں اس جگہ پہنچانے میں جہاں وہ اس وقت تھے۔ ہم اس پورے واقعے میں اللہ کے رحم اور حکمت پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بچے کا اپنی فیملی سے الگ ہو جانا حاسد بھائیوں کی وجہ سے، پھر غلامی میں بک جانا، پھر زندگی کے کئی سال ایک غلط الزام میں جیل میں گزارنا، لیکن انہی سارے ایونٹس نے حضرت یوسف کو ایک ٹرسٹڈ پرسن آف اتھارٹی اینڈ اسٹیچر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور تقوی کی وجہ سے ان کا مقام بلند کیا۔ ان کی زندگی کا ہر موڑ میں حکمت اور رحمت دونوں شامل تھے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ریئل ورلڈ میں نظر آ گئی، لیکن حکمت صرف فزیکل ورلڈ یا ورلڈلی اسٹینڈرڈ کے حساب سے رزلٹ آنے تک محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی شخص کا ایک اللیگل بزنس ہے یا اس میں کچھ حرام پریکٹسز کا عمل دخل ہے، اور اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب وہ اپنے طریقوں کو درست کرنے اور کریئر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کو نقصان ہو، شاید اس کا کوالٹی آف لائف گر جائے اور وہ اپنے کانٹیکٹس بھی لوز کرنے لگے۔ اگر اس کے گھر والے اس تبدیلی کے مخالف ہیں تو پرسنل ریلیشن شپس میں بھی پرابلمس آ سکتے ہیں۔ یہ سب ظاہری طور پر ٹھوس نقصان ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس وجہ سے اس شخص نے خدا کے لیے کچھ چھوڑا ہے، اس شخص پر اس قدر روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں جان سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کیا کچھ پوشیدہ رکھا ہے، جو کہ آزمائش کے وقت میں ثابت قدمی کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایک اور نام سے بھی متعارف کرایا ہے، العزیز۔ العزیز وہ ہے جو غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، ناقابل تسخیر، عزت اور انفرادیت کا مجموعہ، تمام طاقت اور تمام شان و شوکت کا مالک ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے طاقت اور عزت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتاب العزیز کی ہے تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس سے قرآن کے ایٹرنل
یعنی ابدی ہونے میں ہمیں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی کمزور پڑے بغیر یا ڈاؤٹ فل ہوئے بغیر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت انسان کی طاقت کی طرح نہیں ہے۔ جب کوئی انسان طاقتور ہوتا ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اکثر اپنی طاقت کا اظہار ظلم سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ان کی طاقت کے اظہار اور اس کے آؤٹ کم میں ہمیشہ حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، تمام امور کا نگراں، پرورش کرنے والا، جو وجود میں لاتا ہے اور وجود سے نکالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے خدا ہے، عبادت کے لائق، حقیقی پناہ گاہ، آفت کے وقت کی پناہ گاہ۔ بے شک اس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں یہ بتانا کہ قرآن کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہماری پرورش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ وحی اس کی طرف سے دی گئی ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے اس دنیا میں بہترین زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخری مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ امتحان کی نوعیت کے ساتھ ساتھ اچھے اور برے کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ہمیں قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں، باطل اس قرآن کے پاس سے نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے، بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت الحمید کا پتہ چلتا ہے۔ الحمید وہ ہے جس کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمید کی ہر چیز نہ صرف اچھی ہے بلکہ کمال کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام حمد اللہ کے لیے ہے، یہ شکر کے الفاظ سے زیادہ جامع ہے۔ شکر کسی خاص کام یا احسان کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم شکر اور تعریف دونوں پر محیط ہے، نہ صرف مخصوص نعمتوں کے لیے بلکہ قابل تعریف کی فطری خصوصیات کے لیے۔ اگلی دفعہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں کچھ معاملات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آیت میرے لیے کس طرح رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے میری رہنمائی یا دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں؟ میرے لیے اس میں کون سی حکمت ہے جس سے میں سیکھوں؟ یہ سوالات قرآن کی ہر آیت پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے اس میں جنت، دوزخ کا ذکر ہو یا قرآن میں دی گئی مثالوں، یا قرآن میں بیان کیے گئے قصے ہوں یا پھر احکام۔ مثال کے طور پر ممانعت سے متعلق آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ کے ناموں پر غور کرنا، جیسے فار ایگزامپل شراب پر، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ کوئی روبوٹک حکم نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، فکر، پرورش اور حکمت الہی کے مقام سے آ رہا ہے۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے سے یہ یقین پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے کہ ممانعت میں حکمت ہے، کیونکہ یہ سب جاننے والے، حکمت والے کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ کہ یہ ممانعت اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کیونکہ وہ قابل تعریف ہے۔ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، جیسے کہ جہنم کی آگ سے متعلق، تو ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ وہ آیات بھی اللہ کی رحمت سے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیٹیلز ہمیں جہنم کی آگ سے دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ نقصان دہ چیز سے دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی پریزنس کا پتہ ہو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن ہم پر الرحمن، خاص رحم کرنے والے،
الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والے، العلیم سب جاننے والے، الحکیم سب سے زیادہ حکمت والے، العزیز قادر مطلق، رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے، اور الحمید تمام تعریفوں کے لائق خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ان 7 ناموں کو ذہن میں رکھنے سے ہمیں آیات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں قرآن میں موجود پیغاموں کو محبت، رحمت، دیکھ بھال، طاقت اور حکمت سے دیکھنے کا لینس مل جاتا ہے۔ قرآن مخلوق کے لیے اللہ کا لازوال تحفہ ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ جب ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ قرآن تک رسائی کریں گے تو ہمیں واقعی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔